السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری بات وقفے سے پہلے جو چل رہی تھی وہ آپ کے ذہن میں ہے کہ دعا کی اہمیت اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں شریعت نے ہمیں مطلقاً حکم دیا ہے یا کسی قسم کے قید کے بغیر ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعا پیش کریں۔ تو ہم انفرادی طور پر بھی دعا کر سکتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اس سلسلے میں اباحت کا دائرہ بہت پھیلا ہوا ہے، وسیع ہے، یعنی یہ مباح ہے کہ ہم تنہا بھی دعا کر سکتے ہیں اور یہ بھی مباح ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ہم دعا کریں۔ کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں ہے یا ایک شکل میں انحصار بھی نہیں ہے، ایک شکل پر انحصار کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ آدمی یا تو تنہا دعا نہیں کر سکتا، صرف اجتماعی دعا ہی کر سکتا ہے، یا اجتماعی دعا کر ہی نہیں سکتا، صرف جو ہے وہ تنہا دعا کرنی ہوگی۔ تو کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں ہے، اجتماعی دعا بھی ہو سکتی ہے۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں اس سلسلے میں ایک الرجک پایا جاتا ہے اور وہ جو ہی دیکھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر دعا ہو گئی تو جناب سیخ پا ہو جاتے ہیں، جلن شروع ہو جاتی ہے، تکلیف ان کو لاحق ہو جاتی ہے اور بدعت کا اور شرک کا نعرہ ہر کام میں بلند کرتے ہوئے تھکتے نہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز شریعت نے ضروری قرار نہیں دی ہے، اب اگر کوئی اس کو ضروری قرار دے دے تو یقیناً یہ دین میں اضافہ ہے۔ ضروری سمجھنا دین میں اضافہ ہے اور اضافے کا نام بدعت ہے۔ تو جو چیز شریعت کے اندر نہیں ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، اے فی دیننا، اگر اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے، دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرے جو چیز دین میں تھی نہیں۔ اب ایک عمل جو ہے وہ ویسے جائز تھا، فرضیت کا حکم اس پر لگایا نہیں جا سکتا، یعنی فرض ہونا دلیل سے ثابت نہیں ہے، واجب ہونا دلیل سے ثابت نہیں ہے، یا باقاعدہ مسنون ہونا ثابت نہیں ہے، صرف جواز کی حد تک اس کی گنجائش تھی، یعنی یہ بھی جائز وہ بھی جائز، انفراداً بھی جائز، اجتماعی طور پر بھی جائز، زیادہ کم افراد کو لے کر بھی جائز، زیادہ افراد کو لے کر بھی جائز، بہت بڑے مجمع میں بھی دعا کرنا جائز، چھوٹے مجمع میں بھی دعا کرنا جائز، 2 افراد مل کر بھی دعا کریں تو بھی جائز، 3 افراد مل کر دعا کرنا چاہیں وہ بھی جائز، چھوٹوں کو لے کر دعا کرنا چاہیں تو وہ بھی جائز، بڑوں کو لے کر دعا کرنا چاہیں تو وہ بھی جائز، تنہا دعا کرنا چاہے تو وہ بھی جائز۔ ہر شکل کو شریعت نے جائز قرار دیا۔ اب ان میں سے کسی ایک شکل کو کوئی فرض بنا لے، ضروری قرار دے لے، واجب بنا لے کہ میں یہ صورت اختیار کرتا ہوں اجتماعاً دعا کرنے کی، تم کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے لیے یہ کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، یا کوئی نہ کرنے کو ضروری قرار دے دے، گویا نہ کرنا فرض ہے، تو یہ بھی دین میں زیادتی ہے اور دین میں حد سے تجاوز ہے، حد تجاوزی ہے۔ یہ شریعت نے جس عمل کو جس مقام پر رکھا ہے اس کو اسی مقام پر رکھتے ہوئے، اسی پلیس پر رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا، یہ شریعت کا تقاضا ہوتا ہے، یہ دلائل کا تقاضا ہوتا ہے۔ اب ایک امر جائز ہے، میں اس کو اپنے اوپر حرام ہی قرار دے لوں یا اس کو میں بدعت کہنا شروع کر دوں، ضروری کوئی سمجھے تب جا کے وہ بدعت ہوگی، ضروری نہ سمجھے، مباح سمجھ کر کہ انفرادی طور پر بھی دعا کر سکتا ہوں، اجتماعی طور پر بھی دعا کر سکتا ہوں، دونوں صورتیں میرے لیے جائز ہیں اور جائز سمجھ کر کر رہا ہوں، فرض اور واجب سمجھ کر نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں یہ مباح ہے۔ اب مباح کو کوئی بدعت نہیں قرار دے سکتا۔ شریعت میں کئی مقامات ایسے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو کہ جو اجتماعی دعا کہیں بھی اگر کچھ لوگ مل کر دعا کر رہے ہیں تو ان کو جلن شروع ہو جاتی ہے، ان کو اعتراض
پیدا ہو جاتا ہے، ان کے دل میں سوال کھٹکنے لگتا ہے اور وہ بات بات پر بدعات کا فتویٰ جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر نماز میں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، تنہا جب پڑھتے ہیں تو خود پڑھتے ہیں، اور جب امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو امام پڑھتا ہے تو امام کا پڑھنا مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور آمین جو ہے وہ دعا ہے، یا اللہ آپ قبول فرما لیں، یہ دعا ہے۔ آمین کا مطلب یا اللہ آپ قبول فرما لیں۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو سارے لوگ آمین ایک ساتھ کہتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا ایک نام دعاء المسئلہ ہے، ایک نام سورہ شفا ہے، ایک نام سورۃ الحمد ہے، بہت سارے نام ہیں، لیکن ایک نام دعاء المسئلہ بھی ہے۔ یہ سورہ دعا بھی ہے، اس کا نام ہی دعا ہے، اس کا نام شفا ہے، یعنی پوری سورت ایک دعا ہے۔ دعا میں شروع میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو چیز مانگنی ہو وہ مانگی جاتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے۔ تعلیم المسئلہ ایک نام ہے، دعا کا طریقہ اس سورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، دعا کرنے کا طریقہ اس کے ذریعے سکھایا گیا ہے۔ یہ پوری سورت کا نام بھی، اس پوری سورت کو اول سے آخر تک ایک دعا آپ قرار دے سکتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ بہترین دعا ہے۔ اب سارے لوگ دعا کر رہے ہیں اور آخر میں سب مل کر آمین کہہ رہے ہیں، تو اجتماعی دعا نہیں ہوئی تو اور کیا ہوئی؟ سارے مصلی جب کرتے ہیں تو یہ تو میں ایک شکل بتا رہا ہوں کہ یہ اجتماعی دعا نہیں تو اور کیا ہے؟ اجتماعی دعا کا لفظ ہی اگر خراب ہو تو یہاں تو نماز میں ایک ساتھ آمین کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا سب کے لیے سورۃ الفاتحہ جو دعا بنتی ہے وہ دعا بن ہی نہیں سکتی۔ یہاں تو اجتماعی دعا کی شکل خود نماز کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تو ایک صورت میں نے آپ کے ذہن میں نے پیش کی۔ اچھا، یہ جو جنازے کی نماز ہے، نماز جنازہ ہے، اس کے بارے میں واضح روایات موجود ہیں کہ یہ دعا ہے۔ وَالدُّعَاءُ لِهَذَا الْمَيِّتِ، جو نماز جنازہ کی جو نیت سکھائی جاتی ہے، نیت کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں، اس میں وَالدُّعَاءُ لِهَذَا الْمَيِّتِ، وَالصَّلَاةُ لِهَذَا الْمَيِّتِ نہیں کہا جاتا۔ یہ نماز کی شکل میں ایک دعا ہے میت کے لیے۔ تو نماز کی شکل میں ایک دعا ہے۔ تو اور تیسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ میں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، سارے لوگ مل کر ایک ساتھ دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اجتماعی دعا ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے لیکن سارے مل کر ایک ساتھ اجتماعی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ لڑکا اگر ہے تو اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا اجرا و ذخرا، اللہم اجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا۔ تو اللہم اجعلہا لنا اجرا و ذخرا اگر لڑکی ہے نابالغہ، نابالغ لڑکا اگر ہے تو دوسری دعا۔ وہ سارے مل کر ایک ساتھ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز جنازہ خود ایک پوری دعا ہے۔ وَالدُّعَاءُ لِهَذَا الْمَيِّتِ کے الفاظ نیت میں سکھائے جاتے ہیں۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ وَالدُّعَاءُ لِهَذَا الْمَيِّتِ یہ تو سکھائی جاتی ہے، اور جو بات سکھائی جاتی ہے وہ تیسری تکبیر کے بعد سب مل کر ایک ساتھ دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اجتماعی دعا ہوتی ہے، وہ اجتماعی دعا ہوتی ہے نماز جنازہ میں۔ تو خود نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا ایک نام دعاء المسئلہ ہے، اور سب مل کر اجتماعی دعا کرتے ہیں، سب مل کر آمین کہتے ہیں۔ تو نماز میں بھی اجتماعی دعا کی شکل پائی جا رہی ہے۔ نماز جنازہ خود اجتماعی دعا کی ایک صورت اور شکل ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد سب مل کر ایک ساتھ پڑھتے بھی ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اچھا، اگر بارش رک جائے، قحط سالی ہو جائے، بارش رک جائے، اچھا نہیں، یہ ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تہجد کی نماز لیٹے اور سوئے بغیر کیا پڑھ سکتی ہیں؟ یقیناً پڑھ سکتی ہیں، سونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ہے کہ
رات کے آخری پہر میں، یعنی تیسرا حصہ جب شروع ہو جائے، پوری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، وہ تیسرا حصہ جب شروع ہو جائے اس وقت سے لے کر جو فجر شروع ہونے تک کا جو وقفہ ہے وہ زیادہ افضل وقت ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے سونا، لیٹنا، نیند کی آغوش میں جانا یا بستر پر لیٹنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات رمضان میں چھوٹی چھوٹی راتیں ہوتی ہیں، تراویح پڑھ کر فوراً سحری کا وقت آ جاتا ہے، تو اس دوران نماز جو ہے تہجد کی پڑھنی ہوتی ہے، تو لیٹنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ آخری پہر میں جب پڑھتے ہیں نا تو عموماً نیند سے اٹھ کر پڑھنی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب تھوڑی یہ ہے کہ بھئی کوئی سوئے پھر اٹھے، نہیں، وہ آخری، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، علماء کرام نے مسئلہ بیان فرمایا کہ عشاء کے بعد یعنی وقت شروع ہو جاتا ہے، تہجد کی نیت سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ سب سے افضل وقت نہ صحیح، سب سے افضل وقت وہ نہیں ہے، سب سے افضل وقت وہ رات کا آخری تہائی حصہ ہے، آخری تہائی، لاسٹ 1/3، رات کا جو لاسٹ 1/3 ہے وہ سب سے افضل وقت ہے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جن کو دن کے وقت ذمہ داریاں ہیں، جاب ہے، ملازمت ہے، اور پھر رات کو اگر جاگ جائیں گے اور نیند پوری نہیں ہوگی تو دن کو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کام کرنا، ذمہ داری پوری کرنا ممکن نہیں ہوگا، تو بہت سارے لوگوں کے لیے مجبوریاں بھی ہیں، دن کے وقت وہ سو نہیں سکتے، آرام نہیں کر سکتے، تلافی نہیں ہو سکتی نیند کی، قیلولے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے بعد انسان کچھ دیر سستا لے، آرام کر لے۔ تو یہ بات جب ممکن نہ ہو اور رات کے آخری پہر میں روزانہ اٹھنا مشکل ہو دن میں ضرورت اور ذمہ داری کی وجہ سے، تو حضرت نے تجویز بھی دی ہے کہ عشاء کے بعد تراویح وتر پڑھنے سے پہلے، عشاء کی سنتوں اور ضرورت ہو تو یعنی موقع ہو تو نفلوں سے فارغ ہونے کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں جتنی ممکن ہو تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی تہجد کا ثواب اس کو دیا جائے گا، تہجد کا ثواب اس کو ملے گا۔ یہ آسانی رکھیے، یہ اگرچہ تہجد کا سب سے افضل وقت نہیں ہے، سب سے بیسٹ وقت نہیں ہے، لیکن تہجد سے محرومی سے بچنے کے لیے سب سے افضل وقت نہ صحیح انسان جو ہے عشاء کے بعد پڑھ لے، تہجد کا ثواب تو مل جائے گا، تہجد تو وہ شمار کیا جائے گا۔ ہاں، یہ اب سب سے افضل وقت میں نہیں پڑھ سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تہجد سے ساری زندگی محرومی رہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے، اس لیے اس کا مشورہ دیا گیا ہے۔ تو اکثر و بیشتر لوگ اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں، تو عشاء کے بعد بھی تہجد کی نیت سے کچھ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جن کو دن کے وقت سونے کا، آرام کرنے کا موقع ہے اور تلافی ممکن ہے نیند کی، تو ان کے لیے ماشاءاللہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر پڑھنا یہ زیادہ افضل ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن اس کے لیے بھی سونا کوئی ضروری نہیں ہے، نیند کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وقت کے حساب سے اگر فجر شروع ہونے سے پہلے اگر آپ جاگ جاتی ہیں، بگن ٹائم آف فجر سے پہلے اگر جاگ جاتی ہیں، تو جتنا وقت مل جائے وہ تہجد کے نیم سے وہ اچھا وقت ہے، افضل وقت ہے، اس میں نماز پڑھ سکتی ہیں آپ۔ اچھا، جب یہ بارش رک جاتی ہے، قحط سالی آ جاتی ہے، تو ایسے موقع پر صحیح بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اور موجود تمام لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور دعا کی ہے ساتھ میں۔ یہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب بارش رک گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا فرمائی اور سارے لوگوں نے مل کر ساتھ میں دعا کی۔ تو یہاں بھی اجتماعی دعا کا ثبوت ہمیں فراہم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے بھی دکھایا، استسقاء کا موقع تھا، آپ نے دعا کی، سب نے مل کر ساتھ میں دعا کی، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ اچھا، ایک صورت یہ بھی ہے کہ جمعہ اور عیدین کے خطبے میں تو خطیب جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، سامعین جو ہے خطبے میں سنتے ہیں، تو عید اور جمعے کے خطبے میں دعا کرنا سنت ہے، اور آہستہ آہستہ سامعین آمین کہیں، یعنی زبان کے علاوہ دل سے آمین کہیں حنفی مذہب کے مطابق، اور بعض دوسرے مذاہب کے مطابق زبان سے بھی آہستہ آمین کہنے کی گنجائش ہے۔ تو
ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سب کے لیے استغفار کرتے تھے خطبے کے آخر میں. تو خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے استغفار فرماتے تھے، اور سارے لوگ سن کر وہ دعا جب سنیں گے تو ظاہر ہے دل سے تو آمین کہیں گے. تو دل سے آمین کہنے کا جو سلسلہ رہے گا وہ سب مل کر دعا نہیں ہے تو اور کیا ہے، وہ اجتماعی دعا نہیں تو اور کیا ہے، سب کو لے کر کر رہے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھا رہے اور بات ہے، لیکن دعا تو ہو رہی ہے اور اجتماعی دعا ہو رہی ہے. اور استسقاء کے موقع پر سب کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا بھی فرمائی ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، قبول کر لی گئی ہے. تو ان دونوں سے مراد کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام دونوں تھے، اور دونوں نے ایک ساتھ میں دعا کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور روایت میں ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں کی دعا قرار دیا، اور یہ اجتماعی دعا نہیں تھی اور کیا ہے. اور اس کی یہ اجتماعی دعا کرنے کا ذکر جہاں ہے اس کی قبولیت کا ذکر بھی ہے کہ تم دونوں کی دعا قبول کی گئی ہے. اور روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہی ہے. تو وہ اجتماعی دعا تھی اور اس دونوں کا ذکر بھی فرمایا اور قبولیت کا وعدہ، قبولیت کا تذکرہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ان کی اجتماعی دعا تھی اور اس دعا کو قبول کیا گیا ہے. ہم صحابہ کرام میں سے بعض جو ہے وہ ایسے صحابہ کرام تھے کہ جو مستجاب الدعوہ تھے، خاص طور سے جن کی دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی، قبولیت کی نوید سنائی جاتی تھی ان کو. تو ایک صحابی تھے حضرت حبیب بن مسلمہ الفہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حبیب بن مسلمہ الفہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مستجاب الدعوہ بزرگ تھے، یعنی ایسے اللہ والوں میں سے تھے کہ جن کی دعا فوراً جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. تو خود صحابہ کرام میں بھی بعد میں یہ شان بطریقہ عتم پائی جاتی تھی. ان میں حضرت حبیب بن مسلمہ الفہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی ہے. تو ان کو ایک موقع پر ایک جنگ میں، جہاد میں ان کو امیر متعین کیا گیا، اور امیر جب متعین کیا گیا تو وہ جنگ کا ساز و سامان سب کچھ جمع کر کے، تیاری مکمل کر کے جب جنگ کے بالکل قریب ہوئے تو انہوں نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یجتمع ملأ فیدعو بعضهم ویأمن سائرهم الا اجابهم اللہ. وہ یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے میں نے خود سنا ہے کہ کچھ لوگ اگر جمع ہوں اور جمع ہونے کے بعد ان میں سے ایک فرد اگر دعا کرے اور سارے لوگ یعنی آمین کہیں، سارے ایک فرد جو ہے وہ دعا کرے اور سارے لوگ اگر آمین کہیں تو ایسی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. یعنی کچھ لوگ اگر جمع ہوں اور ایک ان میں سے دعا کرائے اور باقی سارے لوگ جو ہے وہ آمین کہیں تو یعنی باقاعدہ اجتماعی دعا کا ایک اہتمام ہو تو ایسی دعا رد نہیں کی جاتی، ایسی دعا ضروری طور پر قبول کی جاتی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ حدیث سنائی اور پھر اس کے بعد جو ہے خود انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور اس کے بعد جو ہے دعا کرنا شروع کی. اور اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ اللہم احقن دماءنا واجعل اجورنا اجور الشہداء، کہ اللہ ہمارے جانیں محفوظ فرما لے، جانوں کی حفاظت فرما اور ہمیں شہیدوں کے برابر اجر عطا فرما، جانیں بچا لیں اور شہیدوں کے برابر اجر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. تو وہ سارے لوگ دعا میں مشغول تھے. تو وہ رومن فوج کا جو ان کا جو جرنیل تھا وہ اس نے ہتھیار پھینک کر حضرت حبیب ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹینٹ میں وہ پہنچ گیا، اور پہنچ کر جو ہے اس نے
صلح کر لی اور جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ تو وہ دعا میں مشغول تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور دشمن کا جرنیل ہتھیار پھینک کر صلح کے لیے خود پہنچ گیا۔ اور حضرت حبیب ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دعا ہے، حبیب ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دعا ہے، اس کی قبولیت جو ہے ماشاءاللہ نظر آئی۔ تو کیا اس حدیث سے کیا ثبوت ملتا ہے کہ سارے لوگ مل کر جب دعا کرتے ہیں تو اس کی قبولیت کی امید اور بڑھ جاتی ہے، اور جنگ کے موقع پر مستجاب الدعوہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، صحابی رسول رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے دعا کی، صحابہ کرام نے دعا فرمائی، دعا کی قبولیت دعا کے دوران جو ہے وہ سامنے آ گئی اور دشمن کی فوج نے صلح کر لی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے ہم نے پیش کی۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری روایتیں ہیں جن روایتوں سے ہمیں یہ حقیقت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ اجتماعی دعا کے بہت سارے ثبوت ہیں اور قبولیت کی امید بھی زیادہ ہے۔ لیکن بس بات یہ ہے کہ اجتماعی دعا سنت سے ثابت ہے، مستحب ہے، قبولیت کی امید زیادہ ہے، لیکن کوئی خاص طریقہ ایسا مقرر نہ کیا جائے کہ لوگ اس کو فرض سمجھنا شروع نہ کر دیں کہ یہ ضروری طور پر اس کو لوگ یعنی اس کو فرض سمجھیں، واجب سمجھیں، لازمی سمجھیں، اور کچھ عرصے بعد جو ہے فرض سمجھنے کے نتیجے میں دین میں ایک نیا حکم جو ہے ایجاد ہو جائے۔ تو اس سے جو ہے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ منصوص نہیں ہے، یعنی کوئی خاص طریقہ ہم نے مقرر کر لیا، اب آگے اس پر عمل کی مداومت اس طرح اختیار کی، ہمیشگی اختیار کی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پورے ماحول میں، پورے معاشرے میں، تمام لوگوں میں، ان لوگوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ یہ تو شاید فرض کے درجے میں ہے، یہ دین کا لازمی ایک حصہ ہے، حالانکہ لازمی حصہ نہیں ہے۔ اجتماعی دعا کی اور بھی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یا کوئی ایک ہی موقع نہیں ہے، یا اگر کوئی نہ کرے تو کوئی ملامت بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، جب فضیلت ہے تو مباح سمجھ کر، صرف جائز سمجھ کر، اگر ہم حدود سے تجاوز کیے بغیر اپنا عقیدہ درست رکھتے ہوئے حدود سے تجاوز کیے بغیر ایک مباح کام کو، جو جائز کام تھا، فی نفس ہی جائز تھا، اٹ سیلف جائز تھا، اس کو فرض کا درجہ دیے بغیر، واجب کا درجہ دیے بغیر اگر ہم اس فضیلت سے لطف اندوز ہونا چاہیں اور اس فضیلت کو ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی فائدہ ضرور ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی دعا ثابت ہے اور اجتماعی دعا جائز ہے، اور قبولیت کی امید بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے، اور نہ جانے کس کے ہاتھوں کی برکت سے، کس کی موجودگی کی برکت سے، کس کی شمولیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقی سب کی دعا بھی قبول فرما لے۔ تو حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ سارے لوگ اگر مل کر اس طرح دعا کریں اور ایک آدمی دعا کرے اور سارے لوگ آمین کہیں تو ایسی دعا رد نہیں کی جاتی، تو اس کی قبولیت کی امید اور بڑھ جاتی ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں بات واضح ہو گئی، اور ہم جو ہے اس کو برا سمجھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، باقی فرض بھی نہ تصور کریں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔